ربیع الاول کے مہینے کے سلسلے میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اسی ماہ میں، اس ماہ کی مناسبت سے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ان کی زندگی پر کچھ بیان کیا جائے انہی کی توفیق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن مہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک ماہرین انساب میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ اس پر سب متفق ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان سب میں افضل بنایا، آقا کا خود ارشاد مبارک ہے۔ پھر قبائل میں مجھے سب سے اعلیٰ قبیلہ میں پیدا کیا، پس میں شخصی اور گھرانہ ہر دور کے اعتبار سے سب سے انسانوں میں افضل ہوں۔ نبی محترم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واصلہ بن اسقا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، پھر ان کی اولاد میں بنو کنانہ کو برگزیدہ کیا اور بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں مجھے منتخب فرمایا گیا۔ آپ کے آباء و اجداد میں معد، نزار، الیاس، کعب، مرہ باکمال اور باکردار شہریت والے لوگ شامل ہیں۔ کلاب، قصی، عبد مناف، ہاشم جیسے حسب و نسب والے بلند مرتبہ باکمال باکردار شہر آفاق لوگ شامل ہیں۔ ان میں ہر ایک اپنی اپنی گوناگون خصوصیات اور کمالات سے تاریخ اسلام میں مقام اور درجہ رکھتا ہے۔ عربوں کے مر سے اعلیٰ حسن و جمال، عقل و دانش، خوش الحان، یہاں تک کہ حضرت کعب حضرت عمر بن خطاب کے 8ویں پشت میں جد اعلیٰ تھے۔ ربیع الاول کے حوالے سے یہ تھوڑا سا ہلکا سا جائزہ پیش کیا ان کی جد امجد کے حوالے سے۔ تو اب میں قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، ان میں نے اگر تم ہو تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کو دوست رکھو، فاتبعونی، تو اللہ کہتا ہے ان کی اتباع کرو، فاتبعونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حکم اللہ، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور پھر محبت ہی نہیں صرف بخش بھی دے گا تمہیں، یہ ویغفر لکم اور تمہیں، کم میں نے تمہیں، اور پھر تمہیں بخش بھی دے گا، ذنوبکم کیا تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور یہ بھی قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے، قل اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے، فإن اللہ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب الکافرین، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لینا کافر ہونا ہے۔ یہ بھی بتا دیا، جس نے نبی محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرا، وہ فرمایا کہ فائن تولو، بس اگر تم نے اس سے منہ پھیرا، جو بھی کوئی تم میں سے پھیرے، فائن اللہ لا یحب الکافرین، تو وہ تو پھر کافر ہو گیا۔ اور جو ان سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو ان کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ انہی کا کہلائے گا۔ یہ تو تھے اس حساب سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ان کا مقام قرآن مجید میں، مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم بتوں کو پوجا کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کو قرب الہی حاصل ہو جائے، یعنی گھنٹوں گھنٹوں بتوں کے سامنے وہ بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں شاید اس طرح سے قرب الہی حاصل ہو جائے گی، اس سے یہ ہمیں بت اللہ کے قریب کرتے ہیں۔
اسی طرح اہل کتاب کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ان سب کو حکم دیا گیا کہ تم واقعی خدا کی محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی غلامی کرو پھر۔ ہاں، اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو نا، اور تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو پھر یہ جو میں نے اپنا حبیب بھیجا ہے، یہ جو تمہارے میں میرے نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں، تم ان کی اتباع کرو، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر یہ ہوگا کہ ابھی تو تم خدا کے چاہنے والے ہنستے ہو اور خدا کو اپنا محبوب بتاتے ہو، مگر پھر خدا تمہارا چاہنے والا ہوگا اور تم اس کے محبوب، اور وہ تمہارے اور گناہ بھی بخش دے گا ساتھ ساتھ انعام۔ یعنی اس آیت سے بخوبی معلوم ہے کہ غلامی مصطفیٰ سے مردود بھی محبوب خدا بن جاتا ہے اور گناہ گار کا مغفور ہو جاتا ہے، یعنی گناہ سے بھی اس کی جان چھڑ جاتی ہے۔ اتباع اسے کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چلنے کو۔ تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر محبت چاہتے ہو، محبوب کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، تو نہ تو بھائی بن کر برابر آواز دو نہ ہو، اور نہ باوا بن کر آگے چلو، یعنی کہ غلام بن کر پیچھے چلنا پڑے گا۔ ہاں، جیسے ریل کے ڈبے آگے انجن ہوتا ہے نا، تو ڈبے جو ہوتے ہیں وہ انجن نہیں بن سکتے۔ ہاں، ایسے سمجھ، جو انجن کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ انجن سے آگے لگ جاتا ہے، اور جو پیچھے رہ گیا، جو ڈبے سے اتر گیا یا ڈبہ کٹ گیا، تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے کٹا ہوا، تو اس میں کوئی نہیں بیٹھتا، نہ کوئی کرایہ دیتا ہے۔ اور اگر تھرڈ کلاس کا ڈبہ انجن سے جڑ جاوے تو اس میں بھی ہر کوئی بیٹھ جائے گا۔ ہاں، معلوم ہوا کہ ڈبہ کی اپنی قیمت کوئی نہیں، بلکہ انجن کے پیچھے لگ جانے کی قدر و قیمت ہے۔ نیز انجن یہ نہیں دیکھتا کہ میری پیچھے ڈبہ کیسا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کڑی ملی ہے کہ نہیں۔ ہاں، ڈبہ تھرڈ کلاس ہو یا فرسٹ کلاس ہو، کپڑے اچھے پہنے ہو یا امیر ہو یا غریب ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا چاہنے والے تھے، بے شک حبشہ کے تھے وہ، اور رنگ بھی سیاہ تھا، مگر چونکہ آقا کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے تو آقا کے ساتھ ہی وہاں اوپر عرش پر گئے، آقا کے ساتھ ہی جائیں گے وہ، اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ یہ دیکھ لیں ان کی قربت، ان کا ساتھ، تو کیسے ہی کمزور صحیح قوت، انجن تو طاقتور ہے نا۔ قرآن کی فرمایا فتبعونی، تم خواہ کیسے ہو میرے پیچھے چلے آؤ، ہم تم کو کہیں نہیں دیکھتے، ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسبت کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اطاعت یہ اسی طرح تین طرح کی ہوتی ہے۔ اطاعت ڈر کی ہوتی ہے، ایک تو ڈر کے مارے اطاعت کرنا، اور ایک ہوتا ہے لالچ میں، جنت کا لالچ، نعمتوں کا لالچ، اور ایک اطاعت ہوتی ہے محبت کی اطاعت۔ یہاں مقصود ہے محبت کی اطاعت، یہ سب سے سپر اطاعت ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں کیونکہ ڈر یا لالچ کی اطاعت تو منافقین بھی کرتے ہیں، اسی لیے آیت کو محبت سے شروع فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ محبت تین قسم کی ہے، چھوٹے سے محبت یعنی ممتا کی محبت، دوسری برابر والے سے محبت، تیسرے بڑے سے محبت جو میں عظمت کے۔ ہاں، فتبعو سے مراد معلوم ہے کہ محبت میں عظمت ہونی چاہیے۔ ہاں، پھر عظمت دو قسم کی، دینی اور دنیاوی۔ یحبکم اللہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دینی چاہیے، یعنی رسالت کی بنا پر محبت و عظمت چاہیے، نہ کہ بڑا بھائی سمجھ کر، نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام انبیاء علیہ السلام میں ہے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، اور تمام فرشتے کیا، حجر شجر، زمین آسمان، سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اور بھی ایک مقام پر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم فرماؤ، قرآن مجید کی آیت ہے شورا میں، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ ہاں، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کی مثال تمہارے لیے کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہا غرق ہو گیا۔ وہی ڈبے والا اور ٹرین والا، جو پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا۔ وہ جو نوح کی کشتی میں، وہ مثال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث قدسی ہے یہ۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آقا نبی ارشاد فرماتے ہیں، ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے اور میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، یعنی اہل بیت زمین والوں کے لیے پناہ گاہ ہے، ان کے لیے امان وہاں ملتی ہے جہاں پاور ہو، کوئی جو اپنی چھاؤں میں لے لینا، پنجتن پاک اہل بیت،
کسی کو تو پھر اس کو کوئی مائی کا لال نہیں لگا سکتا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ امان میں ہے، وہ امان بہت بڑی نعمت ہے، امان۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہیں پڑھا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ ایسے ہی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا۔ آقا کا خواب میں نظر آنا بھی بہت بڑا، یعنی کم و بیش 1,24,000 نبیوں نے معراج کی رات بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی، 1,24,000 نبیوں نے آقا کی امامت میں پیچھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہلائے۔ اس وجہ سے انسانوں کی ہدایت کے لیے زمین پر آنے والے ہمیں تو صرف اتباع ہی کہیے نا، اتباع فتبعونی یہ حکم اللہ کہ تم پس ان کی اتباع کرو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے۔ تو یہاں تو 1,24,000 پیغمبروں نے ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور ہر ایک نے اپنی امت کو یہی کہا۔ اور اس طرح 313 رسولوں کے سردار ہیں آپ، جنہوں نے زمین پر آ کے رسالت اپنی اور سید المرسلین کہلائے۔ ان 25 انبیاء رسولوں میں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، 25 انبیاء ہیں اور رسول جن کا ذکر ہے قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رحمت للعالمین ہیں۔ 5 بلند مرتبہ رسولوں سیدنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سب سے افضل محمد رسول اللہ ہیں۔ نور محمدی تخلیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق میں سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے پیدا کیا، اپنے نور میں سے میرا نور جدا کیا سب سے پہلے۔ یہ پھر ابھی سلسلہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، تو آگے بیان جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جو خطہ جہاں پہ آپ تشریف لائے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیسا وہ خطہ تھا جہاں آپ کی ولادت پاک ہوئی ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔